اب ڈیفالٹ کی جہاں تک بات ہے مزمل، لوگ تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں. یعنی ڈیفالٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے، آپ اپنے بلز نہیں دے پا رہے. اب آپ پیٹرول کس طرح سے کریں گے، بچوں کو اسکول کس طرح سے بھیجیں گے. اب چوائس کرنی پڑ رہی ہے کہ اچھا خوراک میں ہم کہاں کہاں کمی لا سکتے ہیں، چلیں پہننے میں لے آئیں گے، لیکن ٹریول میں ہم کس طرح سے کمی لا سکتے ہیں، ہم خوراک میں سے کون سی چیزیں کم کر سکتے ہیں. اچھا بچوں کی اسکولنگ میں سے اچھا اس میں نہیں تو کسی اور میں، یہاں تک چلے گئے. تو لوگ تو ڈیفالٹ کر گئے ہیں. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. حالات اتنے خراب نہیں ہیں، مشکل ضرور ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا احتجاج کریں. تو ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں میگنیفائی کیا جا رہا ہے چیزوں کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کوئی مایوسی کہہ رہے ہیں، جان بوجھ کر مایوسی پھیلائی جا رہی ہے؟ تو کیا ایسا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی خرم حسین صاحب ہوں یا جتنے بھی لوگوں کو میں پڑھ رہا ہوں، جتنے بھی اکانومسٹ کو ہم دیکھتے ہیں، وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو اب حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اور اس کو صحیح کرنے کی طرف بھی نہیں جا رہے. جس کی ایک مثال ہے کہ پیٹرول پر آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی بڑھا دی. جہاں آپ چلیں کہہ رہے تھے کہ جی ڈالر اوپر چلا گیا، انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز خیر اتنی اوپر نہیں گئی، $85 پر ہے بیرل، لیکن آپ یہ کر سکتے تھے کہ یہ آپ امیر سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. جن سیکٹرز پہ ابھی تک آپ اس طرح سے ٹیکس نہیں لگایا، آپ کارپوریٹ پہ لگا رہے ہیں، آپ تنخواہ دار پر لگا رہے ہیں، جو بہت آسان ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ایف بی آر کو کہیں کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ ڈیولپمنٹ لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف سے کہیں دیکھیں جی ہم یہ سیکٹر ہم نے پکڑ لیا ہے، یہ دیکھیں ہم نے ٹیکس چوری پکڑی، یہ اتنے کی اربوں کی پکڑی، ہم یہاں سے پکڑ رہے ہیں، یہاں ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو $60 لے رہے ہیں ہم وہ 50 کر رہے ہیں. دیکھیں اتنی قیمت نہ بڑھتی. اس میں یہ سیدھا مسئلہ جو ہے نا، یہ کلاس ایکسپلوئٹیشن کا ہے. ایک طبقہ دوسرے طبقے کا استحصال کر رہا ہے، اور اسی لیے جب بھی انہوں نے پیسے واپس کرنے ہوں آئی ایم ایف کو، تو وہ اپنی جیبوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، وہ صرف اس غریب آدمی کی طرف دیکھتے ہیں جو پہلے ہی سروائیو کرنے سے قاصر ہے. اور پاکستان کا سارا مسئلہ بار بار ہم کہتے ہیں یہ ایلیٹ کیپچر ہے اور ایلیٹ کیپچر ہی رہے گا انلیس کہ یہ دوبارہ سے ری ڈیزائن نہیں کرتے اپنی اکانومی کو، جس میں سارے فوائد، ساری سبسڈیز، سارے انسینٹیو اور ساری جو مفت ان کو سروسز ملتی ہیں وہ ان کے لیے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہیں. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی جواز پیش کرنے کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیریل ہو جائے گا. تو آئی ایم ایف کا پروگرام تب ڈیریل کیوں نہیں ہوتا جب آپ نے اپنے آپ کو ٹیکس کرنا ہو، جب آپ نے امپورٹرز کو ٹیکس کرنا ہو، جب آپ نے بڑے کاروباری افراد کو ٹیکس کرنا ہو، جب آپ نے اپنی شوگر ملز کو ٹیکس کرنا ہو. شبر زیدی صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں بھی انہوں نے یہ بتایا جیسے ہی ہم کسی انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کی بات کرتے تھے 10-15 افراد کا ایک وفد آ جایا کرتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یار آپ ہماری انڈسٹری کی طرف نہ آئیں پلیز. یا ریل اسٹیٹ کو کرنے کی طرف جاتے ہیں تب بھی طاقتور شخصیات آ جاتی ہیں، تو یہ کاروبار بند ہو جائے گا. بالکل انٹچیبل ہے نا. اگر یہ انٹچیبل شخصیات اس ملک کے اندر ہیں اور پریشر گروپس موجود ہیں، ریل اسٹیٹ کا ہو یا شوگر مافیا ہو، جس پہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ یہ چوری کر کے افغانستان سمگلنگ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے 40% ذخیرہ ہمارا اللیگلی افغانستان چلا گیا ہے، اور اس کے باوجود آپ کے پاس سمگلنگ روکنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے. کل وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ سمگلنگ بہت بڑا ایشو ہے، اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے ہمیں بھی پتہ ہے ایشو ہے یہ بڑا، اور یہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ تھیلے ہیں، کوئی بوریاں ہیں، یہ کوئی ٹرک میں جا سکتی ہے نا، کوئی سائیکلز پہ تو نہیں رکھ کر کوئی ایک بوری لے جا کر کوئی بارڈر کراس کرے گا. یہ تو ٹرکس میں ہی جا رہا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور جناب یہ سمگلنگ ہوتی رہے. اس میں جس طرح کی گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہے تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کی پرائیورٹی اس وقت کیا ہے. اب اگر کوئی مینڈیٹ نہیں ہوگا گورنمنٹ کے پاس، کوئی لانگ سٹینڈنگ پالیسیز نہیں ہوں گی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ انیویٹیبل ہو چکا ہے. وہ کروائے بغیر آپ کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ مارکیٹ سٹیبلائز ہوگی. اتنی غیر یقینی کی صورتحال کے اندر جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک نگران سیٹ اپ آ کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی 18 مہینے کہہ رہا ہے، کوئی فروری کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس سال کروا دو الیکشن، کسی کو معلوم نہیں ہے کرنا کیا ہے. یہ مارکیٹس کی ڈسٹرکشن ہے. آپ ڈیلیبریٹلی اتنی پین انفلکٹ کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو کہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ریئلائز کرنے کی بات ہے کاکڑ صاحب کو بھی، اس سیٹ اپ کو بھی، کہ یو آر ناٹ ہیئر ٹو اسٹے. آپ یہ کرنے نہیں آئے یہاں پہ کہ آپ نے ان سارے کرائسس کو مینیج کرنا ہے. آپ نے صرف الیکشن کو مینیج کرنا ہے اور کسی چیز کو نہیں کرنا تھا کہ اس کے لیے حالات پیدا ہو سکیں. اگر ایسی گورنمنٹ نہیں ریٹ ہے جو ریفارم کر سکتی ہے، آئی ایم ایف سے بات کر سکتی ہے، لانگ ٹرم پالیسی ریفارم کر سکتی ہے، اس کے بغیر کوئی تبدیلی بھی وہ ممکن نہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.